کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو معلوم کر لو. کسی کو قرآن کی صورتیں خوب ساری یاد ہوں تو کیا وہ گھر پر تراویح پڑھ سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے قرآن خوب سارا یاد ہو تو کیا گھر پہ تراویح پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھنی ہی یہی چاہیے. جب حضرت عمر سے یہ سوال کیا گیا، ایک صاحب نے سوال کیا حضرت عمر سے، تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر تجھے قرآن زیادہ ہے، بڑے سخت الفاظ کہتے، تو گدھوں کی طرح امام کے پیچھے نہ کھڑا ہو. اپنے گھر کی جو تراویح ہیں، جو قیام اللیل ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے اگر کسی کو قرآن زیادہ یاد ہے، کیونکہ جو اصل میں نفل نماز ہے نا، وہ گھر کی زیادہ بہتر ہے. حضرت عمر نے اسے اس لیے ترتیب دلا دی تھی کہ صحابہ کرام کہ کچھ کھئی کھڑے اس طرح سے قرآن سنتے رہتے تھے، خود شامل نہیں ہوئے، خود گھر ہی جا کے پڑھی. تو زیادہ جو بڑی سنت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے سال کی یہ 8 جو رکعت تھیں اور 3 وتر، یہ نبی کی پوری سال کی سنت تھی. اسی ٹائم حضور نے وہ جو 3 دن پڑھائی ہیں، لوگوں نے جسو اب نذیر بنا لیا، وہ نبی نے اسی ٹائم پڑھائی تھی. یہ تو بعد میں اجازت دے دی گئی بھی چلو عشاء کے ساتھ جوڑ دیا جائے، لوگوں سے اٹھا نہیں جاتا تہجد میں. تو ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو تہجد فرض تھا، اور پورے سال وہ 6 نمازیں پڑھتے تھے حضور. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 تراویح پڑھی، پھر 20 کیسے شروع ہوئی؟ اس کا سوال یہ ہے جب حضور نے 8 تراویح پڑھی ہیں تو 20 کیسے شروع ہوئی؟ حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہوئی. حضرت عمر نے تو 8 ہی کی ترتیب دی تھی. تو جو صحابہ کرام تھے وہ اکٹھے ہو کے پڑھتے تھے، کوئی لاٹھی سے ٹیک لگا رہا، کوئی اور دیوار سے ٹیک لگا رہا. تو پھر یہ ہوا کہ بھائی جو کمزور لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، اس میں تعداد بڑھا دی جائے اور آیتیں کم کر دی جائیں، کیونکہ ایک جو رکعت تھی اس میں 100 آیتیں پڑھی جاتی تھی تو لوگ تھک جاتے تھے. تو اس لیے رکعت بڑھا دی گئیں، کیونکہ نفلی نماز تھی، اس لیے سب کے مشورے سے آپس میں صحابہ کرام نے. تو یہ اسی ٹائم شروع ہو گئی تھی حضرت عمر کے زمانے میں. لیکن سنت پھر وہی ہے جو میں آپ کو کہہ رہا، 8 رکعت. اور نہ یہ سنت ہے کہ پورا قرآن سنیں، نہ یہ سنت ہے کہ پورے رمضان آپ تراویح سنیں. اگر آپ پورے رمضان سنتے بھی ہیں تو آپ تھوڑا کریں. میرا تو ارادہ ہے اب کہ انشاءاللہ یہاں سے نمٹنے کے بعد ساتھیوں سے مشورہ کر کے اگلے سال سے انشاءاللہ چاہے آدھا پارا کریں گے، لیکن 8 رکعت کریں گے جو نبی کی سنت ہے اصل میں. کیا حضرت بلال کی اذان کے بنا صبح نہیں ہوئی؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ جملہ آتا ہے بھائی، یہ میں نے بھی سنا کہ حضرت بلال نے جب تک اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی. یہ روایتوں میں بات آتی ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ اصل میں بہت ساری چیزیں اڑاتے ہیں کہ لوگ. حضرت بلال جو ہے وہ اسد اللہ الہ الا اللہ کہتے تھے، اشہد نکلتا نہیں تھا ان کے منہ سے. بیکار کی بات ہے. ان کا تلفظ بھی ٹھیک تھا، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کی اذان نہ دینے سے کوئی صبح نہیں ہوئی تھی. یہ جملے بیکار کے لوگوں نے اڑائے ہوئے ہیں، گھڑے ہوئے ہیں. کیا 2 سجدوں کے بیچ جلسے میں کچھ پڑھنا چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ 2 سجدوں کے بیچ جلسے میں کچھ پڑھنا چاہیے. بالکل بھائی، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی. اگر آپ کو وہ دعا یاد نہیں ہے، ایک اور دعا روایتوں میں آتی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی. اگر یہ دعا آپ کو یاد نہیں ہے تو رب اغفر لی کر دیا کریں 2-3 بار. اللہم اغفر لی، رب اغفر لی جو سنت طریقہ ہے وہ تو میں وہ بتا رہا آپ کو. وہ جو دعا ہے میں وہ بھی بتا دی، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی. وہ ہدایت بھی ہے ایک روایت میں. میں جاب کرتی ہوں، مارچ لاسٹ میں شادی ہے، جاب چھوڑ دوں یا نہیں؟ کنفیوز ہوں، کیا کروں؟ ایک بچی کا سوال ہے کہ مارچ کی لاسٹ میں شادی ہے، جاب کرتی ہوں تو کنفیوز ہوں، جاب چھوڑ دوں یا جاب جاری رکھوں. بیٹے، اللہ نے تو عورتوں کو گھر کے لیے، مردوں کو باہر کے لیے پیدا کیا. لوگوں نے خود جو ہے عورت کو کام پہ لگا کے اپنے آپ آرام کی وجہ سے اور اس طرح کی لوازمات، اس طرح کی لگژری شروع کر دی کہ عورت اور مرد دونوں کما رہے پھر بھی پورے نہیں ہو رہے. تو میری رائے یہ ہے کہ آپ وہ پہلے شادی ہونے دیں، ابھی ریزائن نہ کریں، بلکہ اپنی چھٹی لے لیں، کچھ دنوں کی شادی کا اپلیکیشن دے کے پھر اپنے ہسبینڈ سے مشورہ کریں. اگر ان کی پوزیشن اچھی ہے، کاروبار ان کا بہت اچھا ہے یا جاب ان کی بہت اچھی ہے، پھر آپ کو بالکل جاب نہیں کرنی چاہیے. آپ ہاؤس وائف بنیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں. لیکن اگر آپ کے ہسبینڈ کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ پردے میں رہ کے جاب کر سکتی ہوں تو آپ اپنی جاب جاری رکھنا. یہ سارا فیصلہ آپ اپنے ہسبینڈ سے کرانا، نہ کہ میرے سے. یہ سچویشن کے حساب سے فیصلہ ہوگا. اپنا گھر، تھوڑی پراپرٹی اور 12 تولہ سونا ہے اور کاروبار ہے، 10 لاکھ قرض بھی ہے، زکوٰۃ کیسے دیں؟ ان کا سوال یہ ہے، کاروبار ہے، 12 تولہ سونا ہے، اپنا گھر ہے، پراپرٹی بھی ہے اور 10 لاکھ قرض بھی ہے، تو زکوٰۃ کیسے دیں؟ آپ پہلے اپنے ایسیٹس لکھ لیں ایک طرف. مکان پہ تو زکوٰۃ ہے نہیں آپ کی، یا کوئی گودام ہو یا دکان ہو جس سے آپ کاروبار کر رہے ہیں، ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے
جو مال ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، جو کیش ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، جو سونا آپ کے پاس ہے اسے ایک طرف لکھ لیں، اپنی جو آپ کے پاس کاروبار کا مال ہو اور جو آپ کا لوگوں کی طرف ادھار ہو اور جو کیش ہو اور جو سونا ہو اسے ایک طرف لکھ لیں، دوسری طرف اپنا قرض اور جو لوگوں کا آپ نے دینا ہے، جو 10 لاکھ الگ سے آپ نے دینا ہے وہ سب ایک جگہ لکھ کے اسے پلس مائنس کر لیں، اس کے بعد جو ہے وہ 2.5% زکوٰۃ آپ نے دینی ہے۔ کیا روزہ رکھ کر نماز نہ پڑھنے پر روزہ ہو جائے گا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ روزہ رکھ کے نماز نہ پڑھنے پر روزہ ہو جائے گا؟ بھائی پہلے تو نماز ہے، نبی نے فرمایا جو روزہ رکھ کے برے کام نہ چھوڑے اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو بس آپ کے روزے اللہ ہی مالک ہے، فاقے ہو رہا ہے ایک حساب سے، میرے حساب سے تو، کیونکہ بھوکا رہنے سے آپ کے کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس لیے جس تک میری بات پہنچے بھائی سب سے پہلے نماز شروع کر دو اللہ کے واسطے، روزے کا نمبر بعد میں ہے، ایمان میں آنے کے بعد سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ نماز ہے۔ ہمارے ہاں اصل میں چھوٹ دے دی گئی، کچھ اس طرح کی سختی نماز پہ نہیں کرتے، مجھے تو 20 سال ہو گئے بولتے ہوئے نماز کے بارے میں، اس لیے فوراً نمازیں شروع کریں۔ دیکھو قرآن میں سورہ روم آیت 30 پڑھ لینا آپ جا کے، اس میں اللہ نے کہا دیکھو نماز نہ چھوڑنا، ایسا نہ ہو تم مشرک ہو جاؤ۔ تو اس سے بڑی اور کیا جو وعید ہوگی قرآن میں، میرے نزدیک تو میں تو سناتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس آیت کو۔ آج جا کے پڑھنا کس ہمت کے ساتھ لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ نبی کی حدیث ہے کہ ایمان میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اس کے بعد بھی امت نماز نہیں پڑھتی، تو تعجب کی بات ہے۔ کیا کوئی مرتد ہو جائے تو کیا یہاں بھی قتل کیا جائے گا؟ ان کا سوال ہے کوئی مرتد ہو جائے کہ یہاں بھی قتل کیا جائے گا؟ نہیں بھائی، یہ تو اسلامی مملکت کا معاملہ ہے، اور اگر کوئی مرتد ہو کے اسلامی مملکت چھوڑ دے اور کسی کافر ملک میں چلا جائے تو وہاں بھی اسے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر اسلامی مملکت میں ہے اور وہاں وہ چھوڑے گا ایمان کو تو پھر تو بااعلان اگر وہ کرے گا مرتد ہونے کا تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ قتل آئی ہے، لیکن اور ملکوں میں نہیں ہے جہاں پہ شریعت نافذ نہیں ہوئی تو وہاں کسی کو قتل کرنا تو جیل جانے والی بات ہے۔ کیا گیہوں کیونکہ یہ ذمہ داری اصل میں اسٹیٹ کی ہے، جو گورنمنٹ ہوتی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے، تو جہاں اسلامی مملکت ہوگی وہاں اسلامک اسٹیٹ ہوگی، وہی اس کا فیصلہ کریں گے۔ یہ عام پبلک کو نہیں ہے کہ کوئی اگر مرتد ہو گیا تو اٹھا کے اسے قتل کر دو، جیسے میں نے سنا پاکستان میں اس طرح کر دیتے ہیں، یہ نہیں مناسب بات ہے بالکل بھی۔ کیا گیہوں چاول اپنی فصل کو روک کر بیچیں کہ بعد میں مہنگی ہونے پر بیچ دیں؟ ان کا سوال یہ ہے، اور کیا آگے بھی ہے کچھ؟ کہ مہنگی ہونے پر بعد میں بیچیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے گیہوں چاول کی فصل آتی ہے ہماری تو اسے ہم روک کے بیچیں گے، بعد میں مہنگے ہو جائیں گے جب بیچیں گے؟ بھئی اگر بازار میں سب ایک ہی ریٹ ہیں اور آپ کے روکنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ بیچ دیتے ہیں اللہ پہ توکل کر کے کہ میری وجہ سے جو ہے مہنگائی نہ بڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ اس کا اجر بہت دے گا، اس کے بدلے میں پتہ نہیں جو رقم آئے گی اس میں کتنی برکت ڈال دے اللہ پاک۔ سوچ تو یہ آپ کی بڑھیا ہے نہیں، مطلب اناج روکنے والی، لیکن فتویٰ اس کے حق میں ہی دیا جائے گا۔ اگر بازار میں افراتفری نہیں ہے، آپ کے جو اناج روکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بازار کو، تو آپ روک کے 5-6 مہینے بعد سال بعد بیچ سکتے ہیں جب رقم بڑھ جائے۔ لیکن میری اب بھی بات یہی ہے، ریکویسٹ یہی ہے آپ سے کہ آپ اسے نکال دیں اور جو مال آئے پیسہ آئے اس سے کوئی اور بزنس کریں، انشاءاللہ اس میں اللہ برکت ڈال دے گا۔ فجر بعد ہم بستری ہو جائے تو کیا کفارہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے فجر بعد اگر ہم بستری ہو جائے تو کیا کفارہ ہے؟ بھائی یہ تو یہ غلام آزاد کرنا، غلام تو آج کل ہے نہیں، تو 60 مسلسل روزے رکھنا، اور اگر کوئی بیمار ہے شوگر کا مریض ہے 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ بہت گناہ کا معاملہ ہے، اصل میں جان بوجھ کے اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانے والی بات ہے، اس لیے اس میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ 2 ہی چیزوں کا تو روزہ ہے، ایک زبان کا اور ایک شرم کا آقا، اور آپ سے مطلب 1 مہینہ نہیں گزارا جا رہا، تو مجھے تعجب ہوا آپ کا سوال سن کے بھی۔ خیر مجھے جواب دینا ہی ہے، اگر آپ کو مطلب پہلے تو روزے ہی رکھنے ہیں ہر حال میں لگاتار، اور یہ بھی بتا دوں میں اگر بیچ میں کوئی روزہ چھوٹ گیا تو وہیں سے 60 روزے شروع ہوں گے، تو اس لیے بہت احتیاط رکھا کریں اس معاملے میں لوگ۔ روزہ کھلنے سے 2 منٹ پہلے غلطی سے دوائی کھا لی تو کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ ان کا سوال یہ ہے روزہ کھلنے سے 2 منٹ پہلے دوائی کھا لی غلطی سے تو کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ نہیں بھائی، غلطی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، حدیث پاک میں ہے جس نے بھول سے کچھ کھا لیا اسے اللہ نے کھلایا پلایا وہ اپنا روزہ بدستور پورا کرے، نبی کی حدیث ہے۔ ہیلتھ سے جڑے 2 سوال، بی پی ہائی لو کے لیے کیا کریں؟ ان کا سوال یہ بی پی ہائی یا لو کے لیے کیا کریں؟ بی پی ہائی جو ہے
اس کے لیے تو ایسروفین ایک گولی آتی ہے ہمدرد کی، ایک گولی صبح شام وہ کھایا کریں، تھوڑی دیر ننگے پیر پھریں فرش پہ، 2 چھوٹی الائچی صبح شام کھایا کریں، اور اگر بی پی لو ہو تو 1 چٹکی کلونجی دن میں 2-3 بار کھائیں، اور 2 کیلے دن میں کسی بھی ٹائم کھا لیا کریں، انشاءاللہ بی پی نارمل رہے گا۔ جنگاسوں میں خارش ہے، کیا کریں؟ سانس پھولنے پر کیا کروں؟ ان کا سوال ہے جنگاسوں میں خارش ہے اس کے لیے کیا کریں؟ بھائی جنگاسوں میں خارش ہمارے معاشرے میں میرے پاس بہت کیس آتے ہیں، اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم رانوں کے بال بھی صاف کر دیتے ہیں۔ ران کے بال صاف کرنے کا حکم نہیں ہے، ہمیں گولیوں کی طرف کے بال صاف کرنے ہیں۔ لوگ جوش میں ران کی طرف کے بال صاف کرتے ہیں، تو آپ یہ کریں کہ ران کی طرف کے بال بڑھنے دیں اور نمک کا پانی بنا لیں کٹوری میں، روئی بھیگو کے اس سے جنگاسے صاف کریں، اور برولین آتی ہے گھری والی ٹیوب، وہ لگایا کریں صبح شام، 3 دن میں انشاءاللہ آپ کے جنگاسے ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسرا آپ کا سانس کا سوال تھا، اگر سانس پھولے تو کیا کریں؟ سانس پھولنے کے لیے 1 چمچ زیتون کا تیل صبح شام پئیں، اور تھوڑے سے ادرک کے ٹکڑے چبا کے اوپر سے 1 چمچ شہد چاٹ لیا کریں، 3-4 دن میں سانس قابو میں آ جائے گا بالکل انشاءاللہ۔ ناک میں بھی ڈالا کریں زیتون کا تیل 2 بوند۔ کیا تھکاوٹ میں ہاتھ پیر یا مالش وغیرہ کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نہیں ویسے بھی ان کا سوال ہے تھکاوٹ میں ہاتھ پیروں کی مالش بالکل کر سکتے ہیں بھائی، کوئی دقت نہیں ہے اس میں۔ دبا سکتے ہیں؟ ہاں نہ بزرگ کے یا گھر میں؟ بالکل دبا سکتے ہیں، میاں بیوی کے دبا سکتے ہیں بھائی، بیوی شوہر کے دبائے، شوہر بیوی کے دبائے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پہیے ہیں 2 گاڑیوں کے۔ عمر 40 سال، یورین پرابلم ہے، پیشاب بار 15-20 بار آتا ہے دن میں، اور پیشاب کرنے کے بعد پیاس لگتی ہے، اور پھر پانی پینے کے بعد پھر پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، اور بیک پین پرابلم ہے دونوں طرف، بیک پین میں پرابلم ہے؟ یہ رہتی ہے مسلسل۔ ہاں سمجھ گیا میں۔ ایک تو آپ یہ کریں گے 5 پستہ کے دانے رات کو کھائیں، اور ہلدی والا دودھ پیا کریں رات کو، آدھا چمچ یا 1 چمچ ہلدی گھول کے دودھ میں وہ پئیں۔ پیشاب کے لیے آپ کو پستہ تو میں نے بتا دیا، 2 چھوارے گٹھلی نکال کے صبح کو پانی میں بھگو دیں، اور رات کو انہیں پانی سے نکال کے دودھ میں پکائیں 1 کپ دودھ میں، اور چھوارے چمچ سے کھا کے دودھ پی لیں، پیشاب کی پرابلم آپ کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میری ڈاٹر 9 سال کی ہے، پلاسٹک وغیرہ کھاتی ہے، سیمنٹ وغیرہ اور مٹی، اور اسٹومک میں بھی گیس رہتی ہے، اور رات میں گھبراتی ہے سونے کے لیے، جب سوتی ہے گھبراہٹ سے ہوتی ہے، اٹھتی ہے۔ بھائی فی الحال تو آپ اسے ہومیوپیتھی کی دوائی دے دیں، کیلکیلیا فلور آتی ہے، گولیوں میں منگا لیں، 9 سال عمر ہے تو 3-4 گولی دن میں 3-4 بار دے دیں اسے، اور عید کے بعد اسے میرے پاس لے آئیں آپ۔ دوسرا کام یہ کریں کہ آدھا اخروٹ پیس کے 1 چمچ شہد میں، آدھے چمچ شہد میں ملا کے اسے روز چٹائیں، 3 دانے منقع کے رات کو سوتے ہوئے دیں، تو جو اسے گھبراہٹ ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی۔ 21 بار یا شہید پڑھ کے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے جب وہ صبح کو سو کے اٹھے اس کے اوپر دم کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا یہ گھبراہٹ بے چینی سب ختم ہو جائے گی۔ اور باقی آپ میرے پاس لیا نا، 25 مارچ سے مرکز کھلے گا تو میں اسے دم کر دوں گا انشاءاللہ۔ میری وائف 37 سال عمر، 9 سال سے بچے کی کوئی وہ نہیں ہو رہی امید، اور مسکیریج 5-4 بار مسکیریج ہو چکا، کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے، کیلشیم پرابلم بھی ہے۔ ہاں تو ان کے لیے بھی یہی بات ہے کہ بچے نہیں ہو رہے 9 سال سے، تو انہیں بھی آنا ہی پڑے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ان سے پوچھنی پڑیں گی۔ کوئی انہیں پیریڈ کی پرابلم تو نہیں ہے، وائٹ ڈسچارج کی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی خواب وغیرہ تو نہیں آتے الٹے سیدھے، جو اندر جو کمزوری ہے جس وجہ سے بار بار مس کیریج ہو رہا ہے، اس کا علاج ہم دیں گے انشاءاللہ، اور وہ کنسیو بھی کر لے گی، اور انشاءاللہ بچہ بھی صحیح سلامت آئے گا۔ لیکن 1 مہینے کی چھٹی ہے ابھی مرکز کی، 25 مارچ کے بعد ہی سب کچھ یہ ہو سکتا ہے۔ اپنی رپورٹس لے کے میرے پاس آ جائیں۔ فیٹی لیور کا ٹریٹمنٹ؟ فیٹی لیور کے لیے آپ اناردانہ، ادرک اور پودینے کی چٹنی بنا لیں، اور روز وہ چٹنی چاٹا کریں صبح شام 1 چمچ کے قریب۔ دوسرا لسوڑے آتے ہیں بازار سے مل جائیں گے دیسی دوائی والوں کے یہاں سے، 50 روپے کے لسوڑے لا کے گھر میں پاؤڈر بنا لیں ان کا، اور آدھا چمچ لسوڑے دن میں 3 بار کھانے کے بعد لے لیا کریں۔ اب جیسے سحری، افطار اور رات کو سوتے ہوئے 3 ٹائم اس طرح باندھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو فیٹی لیور ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تیسرا کام آپ یہ کریں کہ پھٹکری کو توے پہ کھلا لیں اور اسے پیس لیں، پھٹکری کو چٹکی بھر یہ پسی ہوئی پھٹکری پہلے توے پہ ڈالیں، وہ ایک دم کھل جائے گی توے پہ، پھر اسے اتار لیں، پھر اسے پیس لیں، پھر اسے ڈبیا میں بھر کے رکھ لیں۔ چٹکی بھر یہ پھٹکری 1-2 چمچ تازی دہی میں ملا کے اچھے سے کھا لیں، اور اوپر سے 1-2 چمچ دہی اور کھا لیں۔ دہی مگر تازی ہو، آپ کا لیور 3-4 دن میں ایسا دھل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کسی نے واش کر دیا ہو باقاعدہ، بالکل کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔
وما علینا الا البلاغ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے. یہاں جو پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. ایمان والی آسان زندگی، ایمان والی آسان موت عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی